پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی نے عافیہ موومنٹ کے تحت بھی پہلے دن سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی، اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے ڈاکٹر عافیہ کے ایشو کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہوا ہے تو وہ عافیہ موومنٹ اور پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی اور اس ملک کے عوام نے اس ایشو کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ ڈالر کے عوض جو ہے وہ اپنے قوم کی بیٹیوں کا اور بیٹوں کا سودا کیا۔ اچھا، نواز شریف کے دور میں بھی بلایا گیا عافیہ صدیقی کی بہن کو، اور پھر ابھی عمران خان کے دور میں بھی کیا وجہ، کیا معاملات آ جاتے ہیں کہ بلاتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، کافی معاملات ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی رہائی کا ایسا کوئی ذریعہ بنایا نہیں جا رہا ہے؟ کیونکہ اب تو دو ٹوک بات کی جا رہی ہے، اگر آرمی چیف کے حوالے سے دیکھا جائے، پاکستانی معیشت کے حوالے سے دیکھا جائے، خارجہ پالیسی دیکھی جائے، بڑے سخت اقدامات دیکھے جاتے ہیں، تو ایک بہن کو چھڑوانے میں کیا مسئلہ ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک بہن کو چھڑوانے کا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے پاکستان کے حکمران ہیں۔ جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بھی اس سے پہلے اپنی الیکشن مہم کے اندر یہ کہا تھا، یہ وعدہ کیا تھا قوم سے کہ اگر میں وزیر اعظم بنا تو میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لے کر آؤں گا۔ مگر وزیر اعظم بننے کے بعد چونکہ ان کو ڈالر کی ضرورت تھی اور انہوں نے ڈاکٹر عافیہ جو اس قوم کی بیٹی ہے اس کے اوپر ڈالر کو ترجیح دی ہے اور اس اپنی غیرت کو واپس نہیں لایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان بنایا جب بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمانوں نے ان سے کہا کہ پاکستان اس سرزمین پر بن گیا مگر دنیا پہ بسنے والے باقی مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ جو پاکستان بنا یہ پوری دنیا پر بسنے والے مسلمانوں کے حقوق کے، ان کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ لیکن یہ کیسی ریاست ہے، یہ کیسے مسلمان حکمران ہیں کہ آج اس قوم کی بیٹی، ہماری عزت، ہماری غیرت غیروں کے قبضے میں ہے، اور 86 سال کی جو سزا ان کو ہوئی ہے، بے گناہی کی سزا وہ کاٹ رہی ہیں۔ 17 سال سے امریکہ کے جیل کے اندر ان پر کیا ظلم و ستم، کیا تشدد ہو رہا ہے، لیکن ہمارے بے غیرت حکمران خاموش رہے۔ انہوں نے ہمیشہ ڈالر کو ترجیح دی، لیکن پاکستان کے غیور اور باغارت عوام انشاءاللہ ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان واپس لا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ طالبان سے مذاکرات کر سکتی ہے امریکہ، طالبان سے مذاکرات وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کروائے، تو کیا وجہ ہے کہ امریکہ سے اتنا نہیں کہہ سکتے کہ یار عافیہ کو چھوڑ دیں؟ پاکستان نے طالبان کے مذاکرات کے اندر آپ کو سب کو اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تو کیا پاکستان کے وزیر خارجہ اگر طالبان کے جو 6000 قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہوا ہے اس میں اگر ڈاکٹر عافیہ کی بات کی جاتی تو کیا ڈاکٹر عافیہ رہا نہیں ہو سکتی تھی؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ اگر طالبان کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تو اس قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ جو بے گناہی کی سزا کاٹ رہی ہے اس کو رہا کرنے کی بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن ہم اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ بات ان کے سامنے کہنے سے لاچار ہیں، اس لیے کہ وہ ڈالر کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات نہیں کرتے۔ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات اگر کرتے تو ہمارے وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب مذاکرات کے اندر شامل تھے، اور جب مذاکرات ہوئے تو وہ ڈاکٹر عافیہ کی بات اگر کہتے طالبان ضرور اس کا مطالبہ کرتے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور وزیر خارجہ نے جو ہے وہ اس آواز کو اٹھانے سے شاید منع کیا ان کو، ہم یہاں تک سمجھتے ہیں اگر وہ اس بات کو کریں تو ضرور واپس آئے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج انسانی حقوق، اپنا عالمی دن ہے خواتین کے حقوق کا، خواتین کی آزادی کا، آج کے اس دن کی وسادت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواتین کی عورت کا مارچ ہو رہا ہے یہ پھانسی پھیلائی جا رہی ہے، لیکن اصل جو خواتین کے حقوق کی بات ہے پاکستان کے اندر مختلف علاقوں کے اندرون سندھ میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، بہت ساری جگہوں پر خواتین کا ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو اپنے حقوق ملنا چاہیے، ہم اس بات کو ضرور کہتے ہیں، مگر یہ اس خواتین کے حقوق کے نام پر ہمارے ملک میں پھانسی پھیلانے کی اجازت کبھی کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اور آج اس دن کی وسادت سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ بھی کہتی ہے کہ میں بھی ایک عورت ہوں اور مجھے بھی رہائی چاہیے، مجھے بھی آزادی چاہیے، مجھے بھی آزادی سے جینے کا جو حق ہے وہ ڈاکٹر عافیہ کو بھی ملنا چاہیے۔